میاں شہباز شریف صاحب نے اسی وقت ان کو نوٹس سرو کیا اور اس کے بعد ان کو سو کیا. 5 مرتبہ انہوں نے ٹائم لیا کہ جی ہم ثبوت پیش کرتے ہیں، ہم ثبوت پیش کرتے ہیں. ثبوت کو ہوتا تو پیش کرتے نا، وہ تو سارا ڈرامہ تھا ان فراڈیوں کا. تو وہ جب نہیں پیش کر سکے تو پھر انہوں نے اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کیا. میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے، اور وہ جو 2 نمبر فراڈیا پتہ نہیں کہاں پہ چھپا ہوا ہے، بے شرم انسان شہزاد اکبر، جو اتنی گھٹیا گفتگو کرتا تھا پریس کانفرنس کر کے، اور خود جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں، جس میں 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، 5 ارب کی جو ہے وہ پراپرٹی نام کروائی فرح گوگی کے اور اپنا جو ہے وہ بشرا بی بی کے، اور 2 ارب خود لے کے اڑ گیا اور آپ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کو مزے کر رہا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان سے اور شہزاد اکبر سے کہ وہ شریف فیملی سے نہیں، پوری قوم سے جو ہے وہ معافی مانگے. وہ پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کے عوام سے جو ہے وہ معافی مانگے کہ انہوں نے یہ اتنا گھناؤنا فیل جو ہے وہ کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کا جو ہے وہ نقصان ہو، اور صرف چاہتے یہ تھے کہ یعنی شریف فیملی کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے سے بھی جو ہے وہ باز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پوری قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے بلکہ پوری قوم کو ان مکروہ چہروں کی شناخت ہو جانی چاہیے. یہ مکروہ بے شرم چہرے جو اپنے ذاتی اناد اور انتقام کی تسکین کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، اور جھوٹے مقدمے بنانے میں جو ہے وہ نہ جو ہے وہ ملک کا خیال کرتے ہیں، نہ قوم کا خیال کرتے ہیں، نہ اداروں کا خیال کرتے ہیں. ANF بھی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا پھر رہا ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، کیونکہ ان بے شرموں نے اسے بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی انتقام کے لیے جو ہے وہ کیس بنانے کے لیے استعمال کیا. تو یہ لوگ جو اس حد تک جاتے ہیں، میں پاکستان کے عوام سے دست بدستہ اپیل کرتا ہوں کہ ان چہروں کو پہچانیں. یہ ایک جال ساز، منتقم المجاز، ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے ساری زندگی جو ہے یہی کچھ کیا ہے، اور اس نے جتنا irreparable نقصان اس ملک کا وزیر اعظم بن کے اس ملک کو دیا ہے، اس کے پیش نظر اس کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں، ورنہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا. اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اگر کسی قوم نے غلطی کی اور کسی 2 نمبر فراڈیے اور غلط آدمی کے پیچھے قوم لگی تو اس کے بعد ان قوموں کو جو ہے وہ غلامی کی دلدل میں جو ہے وہ دھکیل دیا گیا، اور وہ قومیں جو ہیں وہ صدیوں جو ہے وہ پیچھے جا پڑی. یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا اگر اس کی صحیح شناخت نہ کی جائے. قوم کو اسے پہچاننا چاہیے. اب اس کی بے شرمی، بے حیائی اور اس کی انتقام پہ مبنی کارروائیاں اب اتنی واضح ہو گئی ہیں. اب قدرت جو ہے اس سے زیادہ اور ہمیں کیا دکھائے گی، اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس معاملے میں جو ہے وہ قومی شعور کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پھر قسمت میں جو ہے وہ خرابی کی صورت جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے. نہ صرف یہ ثبوت، اس سے پہلے وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، یہ منی لانڈرنگ کے متعلق یہ انہوں نے بڑا پراپیگنڈا کیا. 3000 ارب روپے سے شروع ہوئے کہ جیسے 3000 ارب جو ہے وہ میاں نواز شریف جیب میں ڈال کے لے گئے. اس کے بعد اس سلسلے کو یہ چلاتے رہے
چلاتے رہے۔ بالآخر نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی جو ہے وہ شریف فیملی کے منی لانڈرنگ میں ملوث نہ ہونے، اب دیکھیں یہ بھی ایک یعنی بڑا خاص طور پہ دیکھنے کی بات ہے کہ دیکھیں فیملیز میں جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں اور کسی ایک سے غلطی ہو جاتی ہے، باقیوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن شریف فیملی پہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ ان کا کوئی فرد بھی، کیونکہ ہر فرد کی جو ہے وہ انکوائری ہوئی، چھان پھٹک ہوئی، کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے نہ صرف دونوں میاں صاحبان، میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، ان کی ذات پہ نہیں بلکہ کسی فرد کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی اس قسم کا الزام جو ہے دور دور تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ تو اس صورتحال میں یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے، پی ایم ایل این کا مطالبہ ہے کہ یہ پوری قوم سے جو ہے اس بات کی معافی مانگیں اور قوم کو ان مکروہ چہروں کا ادراک ہو جانا چاہیے۔ قدرت نے آپ دیکھیں کہ ان کو کس طرح سے ایکسپوز کیا ہے۔ توشہ خانے کا جو کیس ہے وہ ماسوائے اس کی کہ اس کی جو ذلت ہوئی ہے اور جس طرح سے یہ ایکسپوز ہوا ہے، اب رسیدیں بھی جعلی ثابت ہو گئی، وہ جن کے نام کی رسیدیں بنائی تھیں وہ بھی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں، لوگ آ گئے ہیں سامنے، رسیدیں بھی جعلی، اور وہ جعلی رسید پیش اس نے خود کی ہے اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں، اور کس طرح سے جو ہے وہ دوست ممالک میں جو ہے وہ ملک کی درگٹ بنائی انہوں نے کہ انہوں نے گفٹ دیے، انہوں نے وہ پوری دنیا میں جو ہے ان کا ڈنڈورا پیٹ دیا اور وہ گفٹ جو ہے وہ بیچے، اور بیچ کے جو ہے وہ بیچے بھی اونے پونے داموں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اسے ایکسپوز کیا ہے، جس طرح سے اسے لاجواب کیا ہے، یہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اتنی یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بری پوزیشن ہے۔ اور اب جو کل ویڈیو جو ہے وہ سب نے سنی ہے، سب نے چلی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرشد فکر نہ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم کر دیں گے، تو وہ مرشد جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ یہ خان صاحب کی گھڑیاں ہیں، اور خان صاحب پتہ نہیں اب کتنی گھڑیاں ہیں، کہتے ہیں جی نہیں میرا تو اس گھڑی سے کوئی توبیت، ہمارا کسی اور گھڑی سے تعلق ہوگا، کوئی ایک گھڑی تو آپ نے نہیں بیچی، آپ نے تو پورا توشہ خانہ جو ہے وہ لوٹ لیا اونے پونے داموں، بلکہ اونے پونے داموں بھی نہیں، جو ہے پہلے لوٹا اسے، لوٹ کے اسے بیچا، اور بیچنے کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ 1 یا 2% جو ہے وہ رقم جو ہے وہ جمع کرے، 20% کہتے ہیں، 20% جب اس کی اصل قیمت جو ہے اس کی ہی 20% جو ہے وہ قیمت لگانی ہے، اور اس 20% کا پھر 20% دینا ہے، تو وہ کیا دیا؟ تو یہ جو اس کا ایکسپوجر ہوا ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور چیزوں کے علاوہ میاں نواز شریف کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور ان کا صبر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی کردار ہے، کیونکہ انہوں نے اس نے اتنا کچھ ان کے خلاف بکا، اتنی گفتگو کی، گالی گلوچ کی، اتنی جو ہے وہ حد تک امیز جو ہے وہ گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں، آپ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا، بلکہ دیے ہی نہیں، اکثر و بیشتر تو جواب ہی نہیں دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو آ کے کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب اس کی کرپشن جو ہے، فرح گوگی جو اس کی فرنٹ مین تھی، اس کی کرپشن جو ہے وہ 12 ارب روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ 2 جمع 2 4 ثابت ہے۔ اسی طرح سے القادر ٹرسٹ کے نام پہ 5 ارب روپے کی جو پراپرٹی، نام باقاعدہ رجسٹری، انتقال باقاعدہ ریکارڈ ہے، وہ میں نے پیش کیا تھا آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے، اس نے ایک لفظ نہیں کہا ان کے بارے میں۔ اسی طرح سے اب پھر یہ توشہ خانہ، اب یہ رسیدیں جعلی صندوق نہیں، تو یہ مرشد جو کرتی رہی ہیں، اور یہ مرشد کے جو آگے چیلے تھے، آپ یقین کریں کہ ان کے گھروں میں
نوٹ گننے والی مشینیں موجود تھیں. یہ اس طرح سے ٹھیکیداروں کو کانٹریکٹر کو بلا بلا کے نیٹ کیش ان سے لیتے رہے ہیں. گننے کے لیے جو ہے وہ مشینیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے. تو یہ ان کی کرپشن جو ہے وہ کوئی یعنی اس کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا. وہ بے شرم آدمی جو یہاں پہ پریس کانفرنسیں کرتا تھا وہ اب پتہ نہیں کدھر دبئی میں بیٹھا ہے یا یو کے میں بیٹھا ہے. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کارروائی. دیکھیں کارروائی کرنا کبھی بھی کسی حکومت کا معاملہ نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور اداروں کو جو ہے وہ بنائے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کو ان اداروں میں لگائے. نیب کے قانون کو بہتر کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن اسے ہم کنٹرول نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے. ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ اور دیانتدار آدمی کو نیب کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے. یہ نیب کا کام ہے. اب یہ حکومت کا کام نہیں ہے. یہ حکومت کا کام ہونا بھی نہیں چاہیے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ میں یہاں پہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کر کے یہاں پہ دکھاؤں اور پھر بتاؤں کہ جی فلاں کو فلاں دن اریسٹ کیا جائے گا، فلاں کو فلاں دن جو ہے وہ کیا جائے گا. ہم اس بات میں پڑھنے والے نہیں ہیں. لیکن میں یہ چیئرمین نیب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب تو پوری قوم جو ہے وہ یقین کیے بیٹھی ہے. ایسے ایسے ثبوت اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے کہ اب کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی. آپ بھی مہربانی کریں، احتیاط کا دامن ضرور ہاتھ میں رکھیں. آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ بڑے میرٹ پہ کام کیے ہیں، لیکن یہ میرٹ پہ کام کرنا جو ہے وہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے اور یہ فراڈیے جو ہیں یہ اس میں سے جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوں. ان کے اوپر جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ تادیبی اور احتسابی جو ہے وہ عمل ان کے اوپر کرنا چاہیے. باقی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس میں کسی قسم کا کو جو ہے وہ انتقامی رویہ نہیں اپنائے گی. عدالتیں آزاد ہیں، نیب آزاد ہے، اس کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے. سن لیں. اب دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب پی ایم ایل این لیول پہ فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آج ہم جو ہے وہ میٹ بھی کر رہے ہیں. ہم نے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو لڑنے اور اس کی بھرپور تیاری کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے پنجاب کو 3 حصوں میں 9 ڈویژن ہیں پنجاب کے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں پہ ڈویژن ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے صدر اور جنرل سیکرٹری صاحبان ہیں اور ساتھ وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سینئر پارلیمنٹیرینز، ان پر مبنی جو ہے وہ کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں. یہ کمیٹی جو ہے یہ ودن 2 ویکس انشاءاللہ تعالی ہر صوبائی حلقے میں پورے انالیسس کے بعد جو وہاں سے امیدوار ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کو ملنے کے بعد، جو وہاں پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر اور سٹنگ ایم پی اے صاحبان ان کو ملنے کے بعد ایک کنسنسس بھی پیدا کریں گے اور ہر حلقے میں 2 امیدواروں کو جو ہے وہ نامزد کر کے ریکمینڈ کر کے جو ہے وہ بھیجیں گے. اور وہ پورا جو ایک ہمارا آرگنائزیشنل جو ہے وہ ڈیسیجن ہوگا یا ہماری جو ایکسرسائز ہوگی جس میں انشاءاللہ تعالی ہر صوبائی حلقے میں یونین کونسل کے صدر سیکرٹری تک، میں اپنے یونین کونسلز کی جو تنظیم ہے جو ہم نے جو ہے وہ صوبہ سے لے کے یونین کونسل تک جو ہے وہ تشکیل دی ہے، ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس چیز میں حصہ لیں اور ایسے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سامنے لائیں، ریکمینڈ کریں جو ہر قیمت پہ جو ہے وہ وہاں پہ پارٹی کے لیے بھی اور آپ کے الیکشن کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار جو ہے وہ تصور ہوں. اور انشاءاللہ تعالی
ہم اس الیکشن میں جو ہے وہ بھرپور کامیابی حاصل کریں گے، اور میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر مگر کو چھوڑیں، اسمبلی توڑیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کبھی آپ کے اوپر اعتماد، کبھی اس کے اوپر اعتماد، یہ آپ نے 25 مئی سے 26 نومبر تک یہ 7 ماہ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کیا جائے۔ آپ نے پوری قوم کو دھمکیاں دیں، آپ نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ کو چھپنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی، جبکہ آپ عمران خان صاحب دیکھ لیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا ہے اور آپ آئے نہیں ہیں، میں آپ کا انتظار ہی کرتا رہا ہوں، اور آپ نے پھر جلسہ بھی اسلام آباد میں کرنے کی ضرورت نہیں کی، جو ہے وہ آپ نے جلسہ بھی جو ہے وہ پنڈی لے گئے، اور وہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ انسانوں کا سمندر ہوگا، وہ سمندر کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب اس دن پھر آپ نے مایوسی میں جو ہے وہ جو اعلان کیا ہے، اب اس اعلان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ فواد چودھری صاحب کبھی 20 تاریخ دیتے ہیں، کبھی 30 تاریخ دیتے ہیں، چھوڑیں ان تاریخوں کو، ہم تیار ہیں، اور آپ اسمبلی توڑیں اور پنجاب کا الیکشن کروائیں۔ اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا، اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ اسی میں ہو جائے گا۔ پنجاب جو ہے، پنجاب 65% پاکستان ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جی میری پاپولیرٹی ہے، الیکشن تو میں نے ہی جیتنا ہے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پنجاب میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شکست سے جو ہے وہ دوچار کریں گے۔ دوسرا سن لیں، آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے کے میں اٹھوں گا یہاں سے، آپ فکر نہ کریں۔ دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ آج سے شروع کر دی۔ یونین کونسل لیول تک جو ہے یہ کمیٹیز بنے گی، اور ہر یونین کونسل سے جو ہے وہ ہمارے کارکن اپنی یونین کونسل کے نام اور بینر کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے، اور وہ استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے، اور ہمارے 9 ڈویژن ہیں، جب یہ 9 جلسے ہو چکیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ کے متعلق جو ہے وہ اسیسمنٹ اور رزلٹ کے متعلق اندازے جو ہیں وہ بڑے واضح ہو جائیں گے، اور کسی کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ابہام جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہم اس کی ان کوششوں کو جو کہ بنیادی طور پہ ملک کو عدم استحکام سے، سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اور ملک کو نقصان میں لے کے جانے کے لیے جو ہے یہ بھرپور طریقے سے جو ہے یہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے جو کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے پہلے بھی پوری طرح سے فیس کیا ہے، اور اب بھی جو ہے یہ چھوڑے اس بات کو کہ جی اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا، اس سے اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا۔ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے کے حق میں ہیں، اور ہم کوئی اسمبلی توڑوانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اس قسم کی گیدڑ بکیاں اور اس قسم کے چیلنج جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مگر چھوڑیں اور اسمبلی توڑیں، ہم الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ جی کہ اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت سے مل رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ہم نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے یا نکل سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ اسمبلیاں جو ہیں توڑیں جلدی کریں، لیکن کیا اب بھی الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں جنرل الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوگا، لیکن اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے یا دونوں اسمبلیاں کے پی کے اور پنجاب ٹوٹتی ہے تو ان کا الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہوگا۔ دوسرا صدر مملکت سے جو رابطے ہیں، دیکھیں صدر مملکت سے جو ہے وہ رابطے آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدر مملکت آپ مسکین آدمی ہے، اور یہ عمران خان
نہ اور کسی کی مانتا ہے نہ اس کی مانتا ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو کوشش کی ہے اس میں باقی باتوں کے علاوہ بنیادی طور پہ یہ ہے، دیکھیں جو فائنینشیل کرائسس ہے ملک کا، جس طرح سے اس نے 3.5 پونے 4 سالوں میں ملک کو ڈبویا ہے، معاشی طور پہ تباہ کیا ہے، یہ تباہی جو ہے اس کو کوئی ایک جماعت جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ درست کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمیں وہ بات جو میاں شہباز شریف نے آج سے کوئی 4 سال پہلے کی تھی کہ آئیں بیٹھیں، جہاں پہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے وہاں پہ اب وقت کی ضرورت ہے چارٹر آف جو ہے وہ اکانومی کریں۔ چارٹر آف اکانومی کرنے کے علاوہ اس اکانومی کو فوری طور پہ جو ہے وہ کرائسس سے نکالنا جو ہے ناممکن کا لفظ تو میں استعمال نہیں کرتا، اسحاق ڈار صاحب ماشاءاللہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، لیکن یہ بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب کی جو کوشش ہے بنیادی طور پہ انہوں نے بریف بھی کیا جا کے پریزیڈنٹ صاحب کو کہ جی یہ ڈیفالٹ کی جو مہم چلائی جا رہی ہے تو یہ غلط ہے، تو پریزیڈنٹ صاحب نے پھر اس کی تائید بھی کی ہے، لیکن پریزیڈنٹ صاحب کی بات دوسری طرف نہیں مانی جائے گی۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے یہ تجویز رکھی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہوتا ہے تو یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ رانا صاحب، پاناما جو ہے کیس جس کے آپ دسے ہوئے آپ کی جماعت بالخصوص، اس میں آف شور کمپنیوں کی تحقیقات کا معاملہ ابھی تک زیر التوا ہے، اس کو جو ہے نہ عمران خان نے ٹچ کیا، جن لوگوں کی تھی، نہ آپ کے اوپر نے کیا ہے، بلکہ آپ کو تو اس کیس کو ایکسپیڈائٹ کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا، مہنگائی کی جو اس وقت ریٹ ہے اس کو پاکستان مسلم لیگ اپنے آئندہ انتخابات میں کیسے فیس کریں؟ دیکھیں جہاں تک پاناما کا تعلق ہے تو پاناما تو صرف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک یعنی جس کو پروجیکٹ کا نام بھی دیا جا رہا ہے ایول پروجیکٹ تھا، اور اس سے وہ مقصد حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد تو بعد میں اس کے بعد کوئی اس کے اوپر بات ہوئی نہیں ہے۔ جہاں تک مہنگائی کی ویو ہے تو دیکھیں مہنگائی کی ویو یا اکانومی جس حالت کو پہنچی ہے، یا آئی ایم ایف نے جو ہمارا جو ہے وہ حشر کیا ہے، حشر ہی میں کہوں گا کہ انہوں نے جو مطالبے کیے اور جو ہم سے پورے کروائے ہیں اور جس کی وجہ سے مہنگائی آئی ہے، اس میں دیکھیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آئی ایم ایف سے نہ معاہدہ ہم نے کیا، نہ 3.5 پونے 4 سال میں اکانومی کی تباہی ہم نے کی، لیکن اب جب ملک ڈیفالٹ پہ جا پہنچا تھا تو یہ ذمہ داری ہمارے اوپر آئی، اور یہ ذمہ داری ہم چھوڑ کے اس لیے نہیں بھاگ سکتے کہ ملک ہمارا ہے۔ ہم ملک کو مشکل حالت میں چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ تو وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریا گلی گلی جائیں گے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اپنی بے گناہی کو بھی سامنے رکھیں گے، اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کی بھی بات کریں گے، اور یہ ٹولہ دیکھیں یہ سب سے بڑی منافقت اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اسی وقت ایک عمل خود کر رہے ہوں اور اسی کی بنیاد کے اوپر دوسروں کو جو ہے وہ انتقام کا اور احتساب کا اور ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ جس وقت یہ ہمارے اوپر یہ جھوٹے کیس اور کرپشن کے الزامات لگا رہا تھا، اسی وقت یہ خود کر رہا تھا، اور خود اتنی گھٹیا کرپشن کر رہا تھا کہ جو کہ باعث شرم ہے۔ یعنی آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یار یہ آدمی اس حد تک اگر جا سکتا ہے تو پھر اس نے اور باقی چیزوں میں اس نے کیا کیا ہوگا۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور اے این ایف آپ کے انڈر ہے، اے این ایف آپ کے انڈر ہے، آپ کے خلاف ہی اے این ایف نے ایک کیس بنایا تھا، تو اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کوئی ان کے خلاف تحقیقات کی جنہوں نے آپ کے خلاف کیس بنایا تھا؟ دیکھیں وہ اب کیس کیونکہ عدالت میں ہے، اور عدالت میں اب جو ہے وہ میں فیس کر رہا ہوں اس کیس کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ اس جھوٹ کو جو ہے وہ لوگ ثابت نہیں کر سکیں گے جن کو انہوں نے ریکوری کا گواہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب ثابت نہیں کر سکیں تو پھر وہ ان کی طرف جائے گی نا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ کیس ثابت نہ ہونے والا ہے۔ اب میرا مطالبہ بھی ہے یہ کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کو وڈرا کرے، لیکن بہرحال دیکھیں اس میں عدالت جو ہے وہ انصاف کرے گی۔ رانا صاحب یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہے ایک وقوع کے ایک درجن پرچے ہو رہے ہیں جیسے سواتی صاحب کا ہوا،
تو آپ بتائیں کہ یہ کون پرچے اس طرح کرواتا ہے، یہ درجن، اور یہ خلاف قانون نہیں سمجھتے آپ؟ دیکھیں یہ پرچے جو ہیں، ہر پرچہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا درخواست دہندہ ہوتا ہے، اور ایک بات جب آپ ٹی وی پہ کرتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، ان میں سے کوئی آدمی اگر سامنے آتا ہے کہ جی میں نے جو ہے وہ یہ مجھے بات بری لگی ہے یا میرا اس کے اوپر اعتراض ہے، تو اس کے اوپر اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ کارروائی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے، عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں کہ وہ ایف آئی آر میاں شکیل الرحمان کے اوپر بھی تو ایف آئی آر درج ہوئی تھی نا، تو انہوں نے بھی تو فیس کیا نا ان ایف آئی آرز کو، اور حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جو کوئی ریاست کے حوالے سے ہو یا کسی ادارے کے حوالے سے ہو، لیکن بہرحال ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، تو ان کے فیصلے موجود ہیں دیٹ آل ایف آئی آرز ول بی ٹیکن ایز ون ایف آئی آر، اور اس کے بعد ٹھیک ہے عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اس میں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، ایک خاتون ہے، ایک خاتون ہے، اس کو رانا صاحب یہ بتائیے گا بھائی، ایک خاتون بری بات، چلے پلیز بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے اوپر الزام لگا کے کہ آپ لوگ ان کے اوپر ناجائز پرچے کر رہے ہیں، شہباز گل کے اوپر ایک دفعہ پھر پرچہ ہوا ہے پنجاب میں، تو وہ پرچہ آپ نے کرایا ہے یا پرویز الہی؟ دیکھیں یہ جو پرچے شہباز گل صاحب پہ یا اعظم سواتی صاحب پہ ہوئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سیاسی انتقام، بھئی انہوں نے کوئی سیاسی بات ہی نہیں کی تو سیاسی انتقام کس بات کا؟ شہباز گل صاحب نے مسلح افواج کے رینک اینڈ فائل میں نفرت ابھارنے کے لیے کی بات جو ہے وہ کی ہے، وہ کو کسی سیاسی جماعت کے خلاف بات نہیں کہ نہ وہ سیاسی بات ہے، اس بات کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، ایون جس ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس نے اسے بیل دی اس نے بھی کنڈیم کیا کہ یہ اس نے غلط بات کی ہے، اسے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو معاملہ یہ کہ اس قسم کی بات اگر وہ کرتے ہیں تو اس کا پھر ہمارے اوپر الزام کس لیے لگاتے ہیں؟ وہ کوئی انہوں نے کوئی سیاسی حوالے سے بات کی ہے۔ اسی طرح سے اعظم سواتی صاحب نے دو اداروں کو، ایک جوڈیشری اور ایک فوج، دو اداروں کو ملائن کیا، یعنی جب آپ بات کرتے ہیں ایف آئی آر کی تو پھر کم از کم یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ بات ہے کیا، یعنی اگر ان کو عدالتیں بری کریں تو انصاف، ان کو عدالتیں بری کریں تو جو ہے وہ بہت اچھے فیصلے، اور اگر میاں شہباز شریف کو جس کی بے گناہی کی گواہی جو ہے وہ ساری دنیا دے رہی ہے، اگر اسے یا حمزہ شہباز شریف کو عدالتیں بری کریں تو اس کی مبارکباد جو ہے وہ کسی عسکری ادارے کے سربراہ کو دی جاتی ہے۔ میننگ دیر بھائی کہ عدالتیں بھی جو ہیں یہ غلط کام کر رہی ہیں اور کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہیں، اور دوسرا عسکری ادارہ جو ہے وہ بھی غلط کام کر رہا ہے، وہ عدالتوں سے جو ہے وہ ڈاکوؤں کو اور جو ہے وہ گناہ گار لوگوں کو جو ہے وہ بری کروا رہا ہے۔ اب آپ یہ جو بات اعظم سواتی صاحب نے کی ہے، آپ اس کا یعنی سیکوینس دیکھیں، اس کا سیکوینس جو ہے وہ دو اداروں کی طرف ہے، اور اب اگر اس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا سینیٹر ہیں، سینئر سٹیزن ہیں، ہمیں ان کی بے پناہ عزت ہے، اور میں نے اس مرتبہ جب وہ دوسری مرتبہ گرفتار ہوئے ہیں میں نے ذاتی طور پہ اس بات کو انشور کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے شکایت پہلے دفعہ کی تھی اس کا انہیں موقع ہی نہ ملے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گا، اور ہم نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو انشور کیا کہ انہیں حوالات کے دوران جو ہے ان کو جو بھی قانون کے مطابق ان کا اسٹیٹس ہے، میڈیسن ہے، کھانا ہے، جو یہ کرتے رہے ہیں وہ تو پھر آپ کو پتہ ہی، اب اس طرف میں جاؤں گا تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی، جو یہ کرتے رہے ہیں، جو سلوک یہ کرتے رہے ہیں تو اس کو بھی تو کبھی یہ سوچے نا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے وہ کسی طور پہ ڈیفینڈیبل نہیں ہے، اور اس کے اوپر اگر کسی نے مقدمہ درج کروایا ہے تو جس نے درج کروایا ہے اس کا نام ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ عدالت میں یہ اپنا موقف اختیار کریں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے فضل سے،
اور وہ اپنا انصاف کریں گے۔ فرمائیے گا کہ ہم نے دیکھا وہ سارا بہت سخت وقت آپ نے گزارا، آپ پر بھی جو ہے وہ امپائر کے ساتھ مل کر مقدمے درج کروائے گئے، آپ کے خلاف بھی جھوٹے مقدمات درج کیے گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو امپائر تھے جنہوں نے مل کر کے میچ فکس کیا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس معجون ہے عمران خان کو دینے کے لیے، تو دینے سے کیوں گھبراتے ہیں آپ ان کو؟ وہ آئے ہی نہیں، تو میں آئے تو میں دیتا نا۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد آنا تھا انہوں نے، تو وہاں پہ میں بالکل ان کے لیے معجون نسخہ میرے پاس تیار تھا، تو وہ آتے تو میں ضرور ان کو دیتا، لیکن وہ پھر آئے ہی نہیں۔ باقی جہاں تک آپ نے امپائر سے فکس کر کے میچ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ امپائر سے فکس کر کے یا اس کو مجبور کر کے، جو میرے خلاف کیس بنا ہے وہ تو اس نے خود بنوایا ہے، وہ اس نے خود بنوایا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ سارے ثبوت آ چکے ہیں، ہم وہ عدالت میں اب پیش کرنے والے ہیں۔ یہ خود ذاتی طور پہ ملوث تھا، یہ تو خود اداروں کو، بشیر میمن کو بلا بلا کے کہتا تھا نکالو کچھ نہ کچھ، باقی لوگوں کو بھی جو ہے وہ مجبور کرتا تھا، اور بعض لوگ جو اس سے مجبور ہوئے ہیں ان کی پوری سروس جو ہے وہ یعنی کا بٹھا بیٹھ گیا ہے۔ تو جو لوگ اس کے غلط کام میں جس نے بھی کوئی اس کی مدد کی ہے، آپ کہتے ہیں جی ان کو آپ کیا سزا دیں گے، سزا تو ان کو مل گئی ہے۔ جی 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 بھٹی صاحب، جی رانا صاحب، عمران خان صاحب اس وقت پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے سے خاصی پریشانی کا شکار ہیں، کیا پرویز لائی آپ کے ساتھ تو نہیں مل گئی؟ نہیں، پریشانی کا کیوں شکار ہیں؟ انہوں نے جو لکھوا کے رکھا ہوا ہے اپنا چودھری پرویز لائی سے، وہ بھیجیں گورنر کو، آج ہی بھیجیں، آج ہی شام کو جو ہے وہ میں ایکسیپٹ کرواتا ہوں۔ معاملہ پریشانی کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ سوچے سمجھے بغیر فیصلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پھر سوچتے ہیں تو پھر ان کو یاد آتا ہے کہ وہ یہ تو غلط ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ یعنی جب سے گورنمنٹ اپریل سے اور خاص طور پہ 25 مئی سے ہر وقت دھمکی، ہر وقت بلیک میلنگ، ہر وقت میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اب آخر آگے اسمبلیاں توڑ دوں گا، تو پھر میں نے تو وہ مثال دی تھی کہ اب ہم نے بھی یہ تہیہ کر، ہم نے اسے کہا کہ لگاؤ چھلانگ اب تو۔ ہے جی نہیں، دیکھیں میں اس طرح سے جو ہے وہ دیکھیں چودھری پرویز لائی جو ہے وہ ان کی سیاست ہمیشہ جو ہے وہ رواداری پہ اور جو ہے وہ افہام و تفہیم پہ رہی ہے۔ مجھے یہ چینج آف کمانڈ میں وہ ملے تھے تو میں نے ان سے گلہ بھی کیا تھا کہ ساری زندگی آپ نے جس طرح سے جو ہے وہ سیاست کی ہے، تو اب آپ کو یہ چند مہینوں میں رنگ چڑھ گیا ہے ان کا، اور آپ کی بھی جو ہے وہ گفتگو اور آپ کی سیاست بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ، تو کہنے لگے نہیں ویسے ہی ہے، تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چودھری پرویز لائی اپنے طور پہ اس عمل کے حق میں نہیں ہے جو ہماری انفارمیشن ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے کوئی بات کر رہے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی اب آپ کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کا لاسٹ کوشچن۔ چلیں آپ بھی کر لیں، یہ تین کوشچن۔ جی میاں شہباز شریف نے میثاق معیشت کا جو ہے وہ آفر کرائی تھی، عمران خان تھے جب وزیر اعظم، اب عمران خان اور ان کی جماعت تو اسمبلیوں میں بھی نہیں ہے، تو اب کیوں نہیں میثاق معیشت کیا جاتا، کیوں نہیں معیشت جو ہے وہ بہتر ہو رہی، جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ نیچے نہیں جا رہا، روپیہ جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہا، تو کیا روڈ میپ ہے پاکستان مسلم لیگ کے پاس اور پی ڈی ایم جماعتوں کے پاس کہ معیشت بہتر ہو جائے؟ جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں الیکشن میں بھی اسی وجہ سے نہیں جا رہی کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی، تو کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو روڈ میپ ہے وہ اس کے اوپر مفصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے، میں اسی بات کو جو ہے وہ انڈورس کروں گا۔ باقی مہنگائی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے، اور چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ ابھی ریسنٹ کوئی بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بالکل اس حق میں ہوں گے، خواہ کوئی مخالف ہو، کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ
ہر کسی سے بات کرنے اور بیٹھنے کو جو ہے وہ ترجیح دیں گے. یہ یہ ادھر اس کے بعد پھر آپ کا طاہر رانا صاحب کی عمران خان صاحب کل یوٹیوبر سے ملاقات کی ہے, انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کو میں نے کبھی باس نہیں کہا, ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ان کے طریقے پہ نہ چلے, وہ اپنا طریقہ اپنائیں. دوسرا سوال میرا ساتھ یہ بھی ہے کہ پنجاب کا لاہور کا جو صدر ہے آپ کا عہدہ خالی پڑا اتنے عرصے سے, آپ کے کارکن بھی پوچھتے ہیں کب کوئی ذمہ داری لے گا تاکہ ان کو متحرک کیا جائے, یا آپ کی تنظیم سازی جو ہے بہتر طریقے سے لاہور میں جو ہے وہ کارکردگی دکھا سکے. دیکھیں لاہور جو ہے وہ کیونکہ لاہور کا سٹیٹس اور اسلام آباد کا سٹیٹس جو ہے وہ آلموسٹ ایک پروونس کا ہی ہے, دوسری جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہے. تو اگر تو لاہور کی تنظیم جو ہے وہ میرے ذمے ہوتی تو یہ بہت پہلے کی جو ہے وہ بن چکی ہوتی. اس میں کیونکہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ زیادہ درکار ہے, کیونکہ لاہور جو ہے وہ پنجاب کا پاکستان کا دل ہے. لاہور میں جو چیزیں جس طرح سے موو کرتی ہیں تو وہ پھر پورے جو ہے وہ پنجاب کو متاثر کرتی ہیں, پاکستان کو متاثر کرتی ہیں. تو اس میں کنسلٹیشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ ہو کے آلموسٹ جو ہے وہ معاملہ فائنل ہو گیا تھا, اور اس میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی اپروول جو ہے وہ درکار تھی. تو اس میں یقیناً آپ کی بات درست ہے, تھوڑی دیر ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جو فوری جو ہے وہ نوعیت کے مسائل جو ہے وہ درپیش ہوتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب بہت جلد جو ہے وہ لاہور کی جو ہے وہ تنظیم جو ہے اس کو فائنل کر دیا جائے گا. باس کبھی نہیں ان کو کہا, اور نئے آرمی چیف کو تجویز انہوں نے اس سے کہا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے چلے, ان کے طریقے کے بنا چلے. وہ فکر نہ کریں, نئے آرمی چیف جو ہے وہ اپنے طریقے سے ہی چلیں گے. گل سنو ہوں, اگر اینا بھی اگر برا وقت آ گیا تو اینا بھی نہیں آ گیا, باجوہ صاحب نے سوال کر دیا. صدف بالکل, میں آج ہی انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ریلیز نہیں ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آج ہی اس کا جو ہے وہ معلوم کرتا ہوں, یہ ہو جائے گی. آپ نے جو چیلنج دیا ہے عمران خان کو, اگر وہ سمیہ تحلیل کرتے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم جو ہے وہ کوئی مخالفت نہیں کرے گی, اس میں کوئی تحریک میں بات یا گورنر کی جانب سے نہیں کہا جائے گا, آپ کی جانب سے گو ہیڈ ہے. دیکھیں ہماری طرف سے گو ہیڈ اس طرح سے ہے کہ وہ جو یہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یعنی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں توڑ رہے, تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, توڑیں وہ. باقی یہ ہے کہ ہم اس عمل کے نہ حق میں ہیں نہ اس کے ساتھ ہیں. یہ ہماری ایک جو ہے وہ اسٹینڈنگ پوزیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بائیکاٹ اور اسمبلیوں کو توڑنا جو ہے غیر جمہوری اور غیر آئینی عمل. اچھا جی آپ کر لیں, اس کے بعد آپ کا لاسٹ کویشچن ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں آپ گوہر دے رہے ہیں, چیلنج قبول کر رہے ہیں آپ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اتحادی ہیں آصف زرداری وہ اپنی طرف کوشش بھی کر رہے ہیں. جو شجاعت سے بھی ملے, انہوں نے یہ باقاعدہ کہا کہ ہم عدم اعتماد بھی جمع کرائیں گے پنجاب میں. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پر نہیں؟ جی ہم بالکل 100% ایک پیج پہ ہیں, لیکن پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, اتحادی جماعتیں بھی بالکل لڑیں گی, وہ بھی جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گی, لیکن مین کنٹیسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا ہوگا. وہ پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہو سکیں, اس کے لیے چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو کوشش ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک دفعہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی بھی بات چلی تھی. تو اگر چودھری پرویز الہی صاحب ان کی وزارت اعلیٰ چھوڑ کے ہماری طرف آتے ہیں اور کسی نئے بندوبست پہ تیار ہوتے ہیں, تو وہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا کہ جس کے متعلق بعد میں سوچا جا سکتا ہے. لیکن فی الحال جو پوزیشن یہ ہے کہ وہ روز ڈیٹ دے رہے ہیں, تو ہم ان کا چیلنج جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور ہم نے تیاری شروع کر دی. نواز شریف صاحب پر جو ہے وہ براڈ چیف کیس کا معاملہ بنا اور پھر کابل موسوی نے جو ہے وہ معافی مانگی. اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں ان سے ڈیلی میل نے معافی مانگی, لیکن عمران خان کا ایک جھوٹا بیانیہ جو عوام میں مقبول ہوا اور وہ اس کا مسلم لیگ نون کو نقصان بھی ہوا.
आप आगे इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून जो अपने माथे पे एक झूठा जो इमरान खान के बयानी का कलम था उसको धोने में क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी? साथ ये फरमाइएगा, सलमान शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, अजराए ये कुछ बताते हैं कि हमजा शहबाज की जगह पे सलमान शहबाज साहब को जो है वो सियासत में लाने का कोई दिया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सच को आंच नहीं होती। सच जो है वो बिल आखिर जो है वो ख़ुद को मनवा लेता है, ख़ुद को साबित करता है। अगर शरीफ फैमिली की बेगुनाही ने 4 साल 5 साल की सख्त तरीन आजमाइश के बावजूद ख़ुद को मनवा लिया है तो इंशाअल्लाह ताला इस सच को जो है वो लोग भी रिकग्नाइज़ करेंगे और लोग भी जो है वो इसको जो है वो मानेंगे। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि सलमान शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब वो दोनों भाई हैं, उनमें तो कोई चीज़ जो है वो तकसीम नहीं है। हमेशा हमजा शहबाज शरीफ ने जो पॉलिटिक्स में जब भी उन्होंने हिस्सा लिया है या ले रहे हैं तो सलमान शहबाज साहब की मशावरत, उनकी एडवाइस, उनकी अपना जो है वो सपोर्ट हमेशा उनको भी हासिल रहती है, बल्कि हमें भी हासिल रहती है। सलमान शहबाज साहब पॉलिटिकली वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते लेकिन पॉलिटिकली बड़ा वाइज आदमी है और उनकी हर चीज़ के ऊपर बड़ी नज़र होती है। तो अगर वो यहाँ पे आके हमें इस तरह वो सपोर्ट करते हैं या हमारे साथ भी चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक इजाफा होगा। थैंक